بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو قواعد حصہ ششم میں آج ہم نیا سبق اصطلاحات نظم کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شعر کو سمجھتے ہیں۔ اس کلام کو کہتے ہیں جو مقرر وزن اور بحر میں لکھا جائے، جیسے نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں۔ اب قافیہ کیا ہے؟ ان چند حروف اور حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ کہلاتا ہے۔ یا آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں ہم آواز آئیں، جن کی املا الگ ہو، لکھنے کا ہجے الگ ہو، لیکن ہم آواز ہو، یعنی رائمنگ ورڈز ہو۔ اب جیسے اس شعر میں نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تمہیں کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں، اس میں پہچان اور دھیان یہ لفظ کیا ہے؟ پہچان اور دھیان قافیہ ہیں۔ آئیے اب ردیف کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم ردیف کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں قافیے کے بعد جوں کے توں دہرائے جاتے ہیں، یعنی وہ لفظ مصرے کے آخر میں بار بار آئے، ردیف کہلاتا ہے۔ اب یہ مصرے میں آپ دیکھیے، پہلے مصرے میں یہ قافیہ ہے پہچان، اور اس کے آخر میں ردیف آ رہا ہے۔ دوسرے شعر میں بھی تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں، اب اسی میں دیکھیے گا قافیہ ہے دھیان، اس کے بعد ردیف آ رہا ہے اماں۔ ردیف کی یہ بھی پہچان ہے کہ اس کے املا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں آتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آتا، بلکہ جوں کا توں دہرایا جاتا ہے۔ ردیف کی یہ بھی کہ ہر نظم اور غزل میں ضروری نہیں ہے کہ ردیف آئے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اب ہم مطلع کو سمجھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، یعنی جو بھی غزل ہوگا اس کا پہلا شعر جو ہوگا اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ اب مقطع کو سمجھتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تقلص لاتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، یعنی شاعر جس شعر میں اپنا نام پین نیم یوز کرتا ہے اس کو ہم تقلص استعمال کرتا ہے، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں جس کو اردو ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، یعنی یہاں شاعر نے اپنا تقلص استعمال کیا ہے داغ، تو یہ کیا ہے؟ مقطع، یعنی غزل کا آخری شعر ہے۔ اور پہلے شعر کو ہم نے کیا سمجھایا تھا آپ کو کہ مطلع کہلاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے۔ اب قصیدے کو سمجھتے ہیں۔ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں کہی جائے، یعنی قصیدہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی تعریف میں کہی جائے، یعنی کہ بڑھائی میں، یعنی اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس میں کہی جائے۔ اب یہ زیادہ تر حمد یا نعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قصیدہ پہلے زمانے میں شاعر لوگ بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، لیکن اب یہ زیادہ تر حمد یا نعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم غزل کو سمجھتے ہیں۔ غزل کے ویسے تو معنی ہیں کہ عورتوں سے بات چیت یا گفتگو۔ یہ نظم کی سب سے زیادہ مشہور قسم ہے۔ غزل میں کوئی مسلسل مضمون ادا نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی ایک ہی مضمون کو نہیں بیان کیا جاتا یا اس کا ذکر کیا جاتا، بلکہ غزل کا ہر شعر مختلف خیال بیان کرتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی مطلع میں جو ہوتے ہیں دونوں شعر ہم قافیہ ہوں گے، اور باقی تمام اشعار میں صرف دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، یعنی کہ باقی جو تمام اشعار ہوں گے غزل کے، اس کے دوسرا جو مصرع ہوگا وہ قافیہ ہوگا۔ غزل اردو شاعری کی جان ہے، یعنی کہ سب سے خوبصورت اور دل نشین جو ہے وہ اردو شاعری میں غزل ہے، اور پوری شاعری کی جان ہی جو ہے وہ غزل ہے۔ یوں تو ہر شاعر نے غزل میں طبع آزمائی کی ہے، مگر میر تقی میر، حسرت، ذوق، غالب قابل ذکر ہیں۔ اب مرثیہ کو سمجھتے ہیں۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کے مرنے پر رنج اور غم کا اظہار کیا جائے، یعنی کسی کے مرنے پہ افسوس کا، دکھ کا اظہار کیا جائے، اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائے، یعنی کہ مرنے والے کی خوبیاں، اس کے کردار کو ذکر کیا جائے، اس واقعے کو بیان کیا جائے۔ اس سلسلے میں کربلا کا واقعات کا کافی ذکر ہے۔ اب ہے مثنوی، جس کے ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں جو قافیہ آتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر شعر کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں وہ آپس میں قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس میں مسلسل مضامین باندھے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ سحر البیان میر حسن کی ہے، اور شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندری کی ہے۔ اب رباعی کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ نظم ہے جس کے صرف 4 مصرے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ صرف پہلے، دوسرے اور چوتھے مصروں میں کیا ہے؟ ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رباعی میں پند و نصیحت، اخلاق و تصوف کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے اس ایک شعر کو دیکھیے،
مثال کے طور پہ خاطر مضبوط دل توانا رکھو، امید اچھی خیال اچھا رکھو، ہو جائیں گی مشکلیں تمہاری آسان، اکبر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب یہاں دیکھیے گا، توانا رکھو، اچھا رکھو، بھروسہ رکھو، اب یہاں یہ ہم قافیہ آ رہے ہیں، لیکن تیسرا مصرع جو ہے ہو جائیں گی مشکلیں تمہاری آسان، یہاں ہم قافیہ نہیں، یعنی کہ دیکھیے گا توانا، اچھا، بھروسہ، یہ سب کیا ہے ہم قافیہ ہیں۔ یہاں ردیف بھی آ رہا ہے، رکھو رکھو رکھو، ٹھیک ہے نا، لیکن تیسرا مصرع جو ہے نا وہ ہم قافیہ ہے، یعنی کہ رباعی وہ ہے جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں اور پہلے دوسرے چوتھے مصروں میں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم مخمس کو سمجھتے ہیں۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو، اور ان 5 مصروں میں سب سے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 5ویں مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، مگر جتنے بھی بند ہوں گے سب کے 5ویں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں گے۔ اس میں تاریخی، اخلاقی، مناظر قدرت، بہاری، المیہ وغیرہ کے اشعار کہے جاتے ہیں۔ اب یہاں اس نامہ کو مثال کے طور پہ دیکھیے، دنیا کی جو الفت کا ہوا دل کو سہارا، اور اس کی خوشی کو میری خاطر میں اتارا، دیکھی جو یہ الفت تو میرا دل یہ پکارا، آیا تھا کسی شہر میں ایک ہنس بیچارہ، ایک پیڑ پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا۔ اب یہاں جو قافیہ ہیں، سہارا، اتارا، پکارا، بیچارہ، اب یہ کیا ہے ہم قافیہ ہیں۔ لیکن جب ہنس نامے کا آپ دوسرا بند دیکھیں گے، بلبل نے کیا اس کی محبت میں خوشانگ، اور کوکلے کوئل نے بھی الفت کو لیا سنگ، کنچن میں کلنگوں میں چاہت کی مچی جنگ، دیکھا جو طیوروں نے اسے حسن میں خوش رنگ، وہ ہنس لگا سب کی نگاہوں میں پیارا۔ اب یہاں دیکھیے گا، خوش آنگن، لیا سنگ، مچی جنگ، خوش رنگ، یہ سب کیا ہے ہم قافیہ ہیں۔ لیکن جو 5واں مصرع ہے وہ ہنس لگا سب کی نگاہوں میں پیارا، وہ ان 4 مصروں سے الگ ہے، یعنی اس کا قافیہ ان 4 مصروں سے الگ ہے، لیکن پہلے مصرے گزارا سے ہم قافیہ، یعنی گزارا کے ساتھ کیا ہے پیارا، یہ اس کے ساتھ ہم قافیہ ہو رہا ہے۔ یعنی مخمس ایک مکمل نظم کو کہتے ہیں جس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اور عربی میں خمس 5 کو کہتے ہیں، کیونکہ ہر بند میں 5 مصرے ہوتی ہیں اس لیے اس کو مخمس کہتے ہیں۔ اب مسدس کو سمجھتے ہیں۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، یہ ایک طرح کی مسلسل نظم ہوتی ہے اور کئی بندوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ابتدائی 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور 5ویں 6 مصرے کا قافیہ ان سے الگ ہو، مگر آپس میں ہم قافیہ ہوں۔ اس میں زیادہ تر انیس، جوش وغیرہ کے مرثیے مسدس میں ہی ہیں۔ مسدس حالی اردو کی زبان میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حمد وہ نظم جو اللہ کی تعریف میں کہی جائے، نعت وہ نظم جس میں حضور اکرم کی تعریف کی جائے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب قطع کو دیکھتے ہیں، وہ نظم جس میں 2 یا زیادہ اشعار اس قید کے ساتھ لکھے جائیں کہ سب کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے تعلق مسلسل ہو، جس کا ایک دوسرے سے تعلق مسلسل ہو۔ اس کے پہلے شعر دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، البتہ سب اشعار کے دوسرے مصرے آپس میں ضرور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی نظم میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں، اس میں قید کے ساتھ لکھے جاتے ہیں کہ اس کا آپس میں مطلب ایک دوسرے سے تعلق جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، لیکن پہلے شعر دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، یعنی پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، البتہ اشعار کے دوسرے مصرے آپس میں ضرور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی رباعی کی طرح اکثر یہ 4 مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا، جیسے شعر ہے، مدتوں میں نے جلائے تیری یادوں کے چراغ، مدتوں تیرے تصور کی عبادت کی، تو میری شکل سے بیزار رہا اے دوست، میں نے تو تیرے سائے سے بھی محبت کی۔ اب یہاں دیکھیے گا، عبادت کی، محبت کی، یہ ہم قافیہ ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اب مناجات کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی سرگوشی کرنا ہے، یہ بھی ہم کی قسم ہے، لیکن اس نظم کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے، یعنی ہم میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ مناجات میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کمتری کا احساس کرتے ہیں، اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس کرتے ہیں، اسے اس نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج اصلاحات نظم کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔